نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب کہا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین کے اندر خلیفہ، کہا ان فرشتوں نے کیا آپ زمین میں بناتے ہیں ان کو جو اس زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، اور ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں جانتے۔ سورہ البقرہ کا یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو خطاب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ لوگو عبادت کرو اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں دی اور ان نعمتوں کو ذکر کیا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے قرآن مجید کا ذکر کیا گیا۔ پھر قرآن ماننے والوں کے لیے بشارت آئی کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، یعنی کہ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت انبیاء کی ذکر تھی۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر فرما رہے ہیں اور ان کی اس عزت اور اس برتری کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی اور انہیں مسجود ملائک بنایا۔ اللہ نے وہ سارا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ گویا کہ پچھلے رکوع میں اللہ کی توحید کا بیان تھا اور رسالت کا بیان تھا۔ اب اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاریخ بیان کی کہ توحید و رسالت کی تبلیغ کب سے شروع ہوئی، یہ چیز کب سے آ رہی ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے ہی توحید و رسالت کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے نبی، پہلے انسان، اور شروع سے اللہ کی توحید کی دعوت کا کام شروع ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا۔ اور اسی طرح تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، زمین کو جو ہے نا فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بارش کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا اور پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پھل عطا کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں وہ ہیں جو ظاہری نعمتیں،
جو ظاہری نعمتیں ہیں، دو قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں نعمتیں جو ظاہری ہیں، اور دوسری وہ ہوتی ہیں جو معنوی نعمتیں ہوتی ہیں۔ عہدے کا مل جانا، عزت کا مل جانا، لوگوں کی دلوں میں مقام اور احترام آپ کا بیٹھ جائے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن انسان سب کی نظروں میں ذلیل ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان عزت سے انسان کو نواز دے۔ اس لیے دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عزت کا رزق عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ عزت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ عزت کی موت عطا فرما۔ دعا تو یہ کرتے ہیں نا کہ اے اللہ ذلت کے ساتھ نہ رزق ہمیں ملے، ذلت کی زندگی سے پناہ۔ تو یہ معنوی نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں ظاہری نعمتوں کو بیان کیا، اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ معنوی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اے انسانوں، تم کوئی معمولی نہیں ہو، اللہ نے تمہیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ تم تو بیٹے ہیں حضرت آدم کے، اور حضرت آدم کیا ہے؟ مسجود ملائک ہے، ملائکہ نے ان کو سجدہ کیا۔ تو تم اتنے بڑے باپ کی اولاد ہو۔ انسان کو فخر ہوتا ہے نا، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں کا بیٹا، ہمارے بڑے اس طرح تھے۔ فرمایا کہ ہم نے تو تمہارے بڑوں کو فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا، فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ کرمنا بنی آدم، ہم نے بڑی عزتیں دی ہیں ان کو، بہت عزتیں دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا دیکھتے نہیں خشکی میں اور تری میں یہ کس طرح سوار ہو کے پھرتا ہے، کس طرح یہ دریاؤں میں سفر کرتا جا رہا ہوتا ہے، کشتیاں اسے لے کر جا رہی ہیں، بحری جہاز اسے لے کر جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا سمندر، کس طرح جو ہے بحری جہاز اس سمندر کے سینے کو چیرتا ہوا انسان کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے لے جاتا ہے، اور یہ بڑی عزت اور وقار کے ساتھ جا رہا ہے، ملک کے ملک سفر کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا خشکی میں کس طرح یہ سواریاں کرتا ہے، کبھی جو ہے نا گھوڑے کی سواری ہے، کبھی اونٹ کی سواری ہے، کبھی سائیکل، کبھی موٹر سائیکل، کبھی گاڑیاں، اور اب تو فضاؤں میں اڑنے لگا، ہوائی جہازوں میں اڑنے لگا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، اتنی بڑی سواریاں ہم نے دی ہیں۔ فرمایا یہ کوئی تھوڑی عزت ہے، یہ کوئی تھوڑی عزت ہے، کتنی بڑی عزت ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں عمدہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا ہے، بہترین سے بہترین چیزیں ہم انہیں کھانے کے لیے عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اتنی بہترین چیزیں کسی کو نہیں ملتی۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جو کچھ پیدا کرتے ہیں اس کا سب سے بہترین حصہ رزق کا انسان کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور باقی چیزیں اوروں کو ملتی ہیں، اوروں کو ملتی ہیں۔ فرمایا نا حدیث شریف میں کہ جو گوشت تم کھاتے ہو نا اور ہڈی صاف کر کے پھینک دیتے ہو، اللہ اس ہڈی پر دوبارہ گوشت پیدا کرتے ہیں جنات کے لیے، تمہارے بچے ہوئے میں سے، تمہارے کھائے ہوئے میں سے ان کو رزق ملتا ہے۔ اور باقی جانداروں کو دیکھ لیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کا بچہ کھچا وہ مرغا کھا رہا ہوتا ہے، باقی چیزیں کھا رہی ہیں۔ گندم اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتے ہیں، بھوسا جانوروں کو عطا کرتے ہیں۔ کیلے، اصل گودا تو انسان کھاتا ہے، چھلکے جانور کھاتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا یہ عزت کوئی کم ہے تمہاری، کتنی ہم نے تمہیں عزت دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو ہم نے مخلوقات پیدا کی ہیں ہم نے ان پر ظاہری نہیں معنوی طور پر بھی تمہیں ہی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ پورے رکوع میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا واقعہ بیان کر کے انسان پر ہونے والے احسانات کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ انسان احسان فراموش نہ بننا. جس اللہ نے تمہیں اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں اس اللہ کی تم نے عبادت بھی کرنی ہے. اعبدوا ربکم، دیکھو تو صحیح کتنی عزتیں اللہ نے تمہیں عطا کی. کیا تم اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ 5 وقت نماز پڑھ لو؟ کیا اتنا نہیں کر سکتے کہ اس کے کلام کے روزانہ تلاوت کر لیا کرو؟ اپنے دن کا آغاز اس کے کلام سے کر لیا کرو، اس کی تلاوت کر لیا کرو. وہ بھی تو تمہارے اٹھنے سے پہلے تمہارے رزق کا بندوبست کرتا ہے. تم رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہو، وہ تمہارے لیے رزق کا بندوبست کر رہا ہے. تم جب جاگتے ہو تو ملک کے اندر سینکڑوں ہزاروں جانور ذبح ہو کے دکانوں پہ تمہارے کھانے کے لیے پہنچ چکے ہوتے ہیں. کہاں دیہاتوں میں سبزی اگتی ہے، تمہارے جاگنے سے پہلے اللہ تمہارے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. تم بعد میں جاگتے ہو، اللہ تمہارے گھروں میں پانی پہلے پہنچ جاتا ہے. تو اس احسان کا بدلہ اتنا بھی نہیں دے سکتے کہ اعبدوا ربکم، اس کی عبادت ہی کر لیا کرو، عبادت ہی کر لیا کرو. اتنے نمک حرام تو نہ بنو نا. بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہے ہیں، کبھی ظاہری نعمتیں، کبھی مانوی نعمتیں، کبھی کون سی نعمتیں، کہ شاید انسان کے دل میں کوئی بات تو اتر جائے نا، کبھی تو اسے سمجھ میں آ جائے گی یہ بات. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ انسان عبادت ہمیشہ اللہ کی کرنا، عبادت صرف اور صرف اللہ کی. اس پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عبادت کا مستحق ہو، کوئی بھی ایسا نہیں. جتنی بھی مخلوقات ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو عبادت کے قابل ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کیا اس رکوع میں. نمبر 1 انسان کا ذکر کیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تخلیق کا ذکر کیا، ان کی خلافت کا ذکر کیا، جنت میں جانے کا ذکر کیا، اور بھول کر وہ شجرہ ممنوعہ استعمال کرنے کا ذکر کیا، اور پھر وہاں سے جنت سے نکالے جانے کا ذکر کیا. انسان اس کائنات میں بڑی مخلوق. نمبر 2 بڑی مخلوقات میں فرشتے ہیں، بہت بڑی تعداد، جن کی تعداد بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور تیسری بڑی مخلوق جنات ہیں، اور جنات کا ایک بہت بڑا یہ سردار کہہ لیجئے، وہ خود شیطان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کان من الجن، وہ تو جنوں میں سے. تو یہ 3 بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جنات، ملائکہ اور انسان. فرمایا کہ باقی مخلوقات کو تو چھوڑ دو، یہ 3 مخلوقات جو بڑی بڑی ہیں یہ بھی قابل عبادت نہیں ہیں، عبادت کے قابل نہیں. کیوں؟ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو بھول گئے، شجرہ ممنوعہ استعمال کر لیا. اس رکوع میں آ رہا ہے تفصیل کے ساتھ. جو بھول جایا کرتا ہے وہ معبود اور رب نہیں ہوا کرتا. وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو بھول جائے؟ اس لیے یہ فرمایا نا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سورہ مریم میں، لوگوں تمہارا رب کبھی بھولتا نہیں ہے. کیا آج فلانا بندہ کسی جنگل میں، کسی کنارے میں، اندھیرے میں پڑا رہ گیا اور رب کو یاد ہی نہیں ہے کہ اس کو بھی رزق پہنچانا ہے؟ فرمایا نہیں. جو سمندر کی تہ میں مخلوق ہیں اللہ کو وہ بھی نہیں بھولتے، جو زمین کی پیٹھ پر ہے وہ مخلوق بھی نہیں بھولتی، فضاؤں میں اڑنے والی مخلوق بھی نہیں بھولتی. اللہ ہر ایک کو اس کا رزق پہنچایا کرتے ہیں. لکھا ہے نا تفاسیر میں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جب اللہ کے حکم سے
پتھر پہ ڈنڈا مارا، دوسرا پتھر، پھر تیسرا پتھر، تیسرے پتھر میں سے ایک کیڑا نکلا جو سبز پتا کھا رہا تھا اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ کہا ہر شریک سے پاک ہے وہ ذات جو تین پتھروں کے اندر بھی مجھے دیکھتا ہے، مجھے یہاں بھی جانتا ہے، وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، وہ مجھے رزق عطا کرتا ہے، کبھی مجھے بھولتا نہیں ہے کہ تین پتھروں کے اندر میں ہوں، فرمایا یہاں بھی رزق دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب کبھی نہیں بھولتا، جو بھول جائے وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام معبود اور خدا نہیں ہو سکتے تو ان کی اولاد میں بڑے بڑے آ جائیں، معبود کبھی نہیں ہو سکتے۔ ملائکہ، فرشتوں کی بات آئی، فرمایا انہوں نے تو خود اقرار کیا تھا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، جو آپ نے سکھایا ہمیں تو وہی علم ہے۔ جسے علم نہ ہو وہ بھی معبود نہیں ہو سکتا، معبود کے لیے علم کا کامل ہونا بھی ضروری ہے۔ فلاں کی کیا ضرورت ہے، فلاں کی کیا ضرورت ہے، فلاں کیا مانگ رہا ہے، فلاں کیا مانگ رہا ہے، علم بھی ضروری ہے اور قدرت بھی ضروری ہے کہ اس کی مراد کو پورا بھی کر سکتا ہو۔ اس لیے فرمایا جن کا علم کامل نہیں وہ بھی معبود نہیں ہو سکتے۔ تیسرے نمبر پر جنات کا ذکر کیا، فرمایا کہ جنات کا جو سردار شیطان ہے وہ تو تمہارا دشمن ہے، اور جو دشمن ہوتا ہے وہ عبادت کے قابل نہیں ہوتا۔ دشمن کی کون عبادت کرتا ہے؟ تو جب جنات بھی معبود نہ ہوئے، دشمن ہے، ملائکہ بھی خدا اور معبود نہ ہوئے، ان کا علم کامل نہیں، انسان بھی معبود نہ ہوئے کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں۔ جب یہ تین کائنات میں بڑی بڑی مخلوقیں معبود نہیں ہو سکتی تو سمجھ میں آئی یہ بات کہ اعبدوا ربکم، عبادت کا مستحق ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ قربان جائیے رب کے سمجھانے کے انداز پر بھی، بشرطے کہ بندہ سمجھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ ترتیب کے ساتھ ایسی چیزیں ذکر کر دیں، یہ تو اللہ قبر منور کرے مفسرین کرام کی، انہوں نے یہ نکتے نکال نکال کے ہمیں سمجھائے، نکال نکال کے ہمیں سمجھائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ جس کے اندر یہ سب کچھ بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ ان کا تذکرہ آئندہ دروس میں تفصیل کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید کامل طریقے سے نصیب فرمائے، اور اسی پر اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔